بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آغا عباس۔ آج ہم ایک ایسی ویڈیو بنا رہے ہیں جس کی ضرورت ہر مسلمان کو ہے، اور ہر انسان ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اللہ پاک برکت عطا کرے، رزق میں فراوانی ہو، جسے ہم وسعت رزق کہتے ہیں، یعنی کہ رزق آپ کا زیادہ ہو۔ ہر مسلمان کی، ہر انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے۔ تو رزق میں برکت کے لیے آج ہم یہاں پر تقریباً 30 کے قریب چیزیں بتائیں گے، اور وہ جو 30 باتیں بتائیں گے ہم، اگر آپ ان میں سے کچھ باتوں پر بھی عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ بہت عنقریب آپ دیکھیں گے کہ آپ کے رزق میں اللہ رب العزت برکت پیدا کر دے گا، آپ کے رزق کو وسعت دے دے گا، اور آپ کے پاس پیسے کی انشاءاللہ فراوانی ہوگی، مفلسی آپ سے دور ہو جائے گی، غربت آپ سے دور ہو جائے گی، اور آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ آپ کی کم سے کم ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک بات اور عرض کروں کہ اگر آپ نے میرے چینل جو کہ آغا عباس کے نام سے ہے یوٹیوب پر، اگر اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے یا اس کو لائک نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے سے آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملے گا اور آپ اس ویڈیو سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، شیئر ضرور کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ سب صدقہ جاریہ ہے۔ یہ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسخوں کو آپ کسی دوسرے مسلمان کو بھیجیں گے تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، جب تک وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اور یہ جیسے یہ وسعت رزق کی ویڈیو ہے، اگر آپ کسی ایسے لوگوں کو شیئر کر دیں جو پریشان حال ہیں اور جن کو اپنی پریشانی کے سدباب چاہتے ہیں کہ وہ پریشانی کا کوئی حل نکل آئے، تو بہت ہی آسانی کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد وہ اپنے پریشانی کو حل کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے، اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کوئی بھی کاروبار کر رہے ہیں، کوئی بھی جاب کر رہے ہیں، سب سے پہلے آپ اللہ رب العزت پہ بھروسہ کیجئے، بھرپور بھروسہ کیجئے، ٹوٹل بھروسہ اس کی ذات پہ کیجئے۔ اگر آپ اللہ کی ذات پہ پوری طرح سے بھروسہ کریں گے تو وہ آپ پر اپنی مہربانیاں ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ خوش اخلاقی سے آپ پیش آئیے، اپنے قرب جوار کے لوگوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیے، تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری ایک نشانی ہے، دوسری ایک بات ہے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک، پڑوسیوں سے حسن سلوک کیجئے، اس سے بھی اللہ آپ کے رزق میں اضافہ فرما دے گا۔ اس کے بعد ایک بات آتی ہے، والدین پر زیادہ آپ والدین کے ساتھ زیادہ آپ خوش دلی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پیش آئیے، ان کی اطاعت کیجئے، ان کا کہنا مانیے، ان کے دل کو خوش رکھیے۔ جتنا والدین کے دل کو خوش رکھیں گے آپ، اتنا یہ بات اللہ کی خوشنودی کا باعث بنتی ہے، اور جب یہ بات اللہ رب العزت کی خوشنودی کا باعث بنتی ہے تو وہ آپ پر رحم کرتا ہے۔ آپ پر جب رحم کرتا ہے تو آپ کی بہت ساری پریشانیاں آپ سے دور کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے صلہ رحمی، یعنی کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیجئے۔ رشتہ داروں کی اگر کوئی پرابلمز ہیں، کوئی پریشانیاں ہیں تو ان کو آپ سولو کیجئے، ان کی پریشانیوں کو کم کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ بھی صلہ رحمی ہے۔ سب سے پہلے صلہ رحمی اپنے سگے بہن بھائیوں کے ساتھ کیجئے، پھر اس کے بعد دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ کیجئے۔ صدقہ کیا ہے؟ یعنی کہ صدقے دل سے، سچے دل سے اگر آپ کوئی نیکی کریں، کوئی بھی نیکی کریں، چھوٹی سی نیکی کریں، کسی کو مشورہ اچھا دے دیں آپ، وہ بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ رستے میں سے پتھر راہ میں سے ہٹا دیں آپ، وہ بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ کسی کی پریشانی میں آپ نے اس کی صرف پریشانی سن لی، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، یہ بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ آپ نے کسی کی پریشانی سن لی اور اس کو کوئی اچھی بات بتا دی۔ اگر آپ کسی کی پریشانی میں اس کی مدد کر سکتے ہیں، کسی بھی حوالے سے مدد کر سکتے ہیں، پیسے سے اور مورل سپورٹ سے، لفظوں سے، اگر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، سب صدقے میں آتا ہے۔ آپ صدقہ دیجئے، صدقے سے کام لیجئے تو آپ کی پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ حسن نیت، ہر نیک کام کرنے میں آپ اپنی نیت کو چیک کریں۔ سب سے پہلے اگر آپ کی نیت خالص ہے
وہ ہر نیک کام آپ کا ضرور پورا ہو جائے گا۔ اور اگر نیت خالص نہیں ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے، کوئی مسئلہ ہے اس میں، تو آپ کا کام ہونا مشکل ہو جائے گا۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیے، اس سے بھی آپ کی مالی پریشانیاں دور ہوں گی، کیونکہ جب آپ ہاتھ دھوئیں گے تو اس میں جراثیم آپ کے ہاتھوں میں نہیں لگیں گے، آپ بیمار کم سے کم پڑیں گے۔ جب بیمار کم سے کم پڑیں گے، زیادہ سے زیادہ آپ محنت کریں گے، پیسہ کمائیں گے اور آپ کی مالی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ کھانے کے برتن کو رات ہونے سے پہلے، یعنی کہ جیسے اب رات کا زیادہ ٹائم ڈھلنے سے پہلے، یعنی کہ جیسے اب 12 بج رہے ہیں، 12 بجے سے پہلے، 11 بجے سے پہلے، 9 بجے سے پہلے جب آپ کھانا کھا لیں، آپ اپنے گھر کے برتنوں کو رات کو دھو کے سوئیں۔ رات کو برتن آپ اپنے گھر میں سنے ہوئے، یعنی کہ خراب برتن، سالن سے سنے ہوئے، یوز کیے ہوئے برتن آپ رکھ کے نہ سوئیں۔ اگر آپ برتنوں کو صاف کر کے رات کو دھو کے سوئیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے گھر میں برکت ہوگی، آپ کے گھر میں مالی پریشانیاں آپ کے گھر سے دور ہوں گی۔ اس کے علاوہ گھر کو جھاڑو لگانا، گھر میں جھاڑو لگائیں، گھر کو صاف ستھرا رکھیں، اس سے بھی گھر میں برکتیں آتی ہیں اور نحوستیں دور ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے، یعنی کہ رات ہونے سے پہلے آپ گھر میں چراغاں کریں، گھر کی لائٹ کھول دیں، گھر میں کوئی بلب روشن کر دیں، آپ کے گھر میں اندھیرا نہیں ہونا چاہیے، روشنی ہونی چاہیے، اس سے بھی آپ کے گھر کی مالی پریشانیاں، مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد کاسنی ایک سبزی ہے، اس کو کھانے سے بھی آپ کے روزگار میں اضافہ ہوگا، اس میں کاسنی میں برکتیں بہت ساری ہیں، آپ کی صحت کو بہت اچھی طرح سے امپروو کر دیتی ہے۔ جب صحت اچھی ہوتی تو انسان جلدی جلدی پیسہ کماتا ہے، جلدی جلدی محنت کرتا ہے، تھکتا نہیں ہے، تو اس طرح سے مالی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ دسترخوان پہ جو ریزے گر جاتے ہیں، آپ کے دسترخوان پہ جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں تو ریزے جو گرے ہوئے ہوتے ہیں، ان ریزوں کو اٹھا کے اگر آپ کھائیں گے، اس سے بھی آپ کی مالی پریشانیاں دور ہوں گی اور اللہ رب العزت آپ پر کرم فرمائے گا۔ اس کے علاوہ کنگھی، یعنی کہ کنگھا سر میں زیادہ کرنے سے بھی برکت ہوتی ہے، کیونکہ کنگھا زیادہ کرنے سے 30 کے قریب بیماریاں آپ سے دور ہو جاتی ہیں، اس سے بھی آپ کی مالی پریشانیاں دور ہوں گی۔ گھر کے دروازے کے آگے جھاڑو لگانا، گھر کے دروازے کے آگے جھاڑو لگائیں، گھر کے دروازے کا آگے کا حصہ صاف رکھیں، اس سے بھی آپ کے گھر میں نیکی کے فرشتے آئیں گے اور آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ گھر میں سرکہ رکھنا، انگور کا سرکہ یا سیب کا سرکہ آپ گھر میں رکھیں، اس سے بھی برکت پیدا ہوتی ہے۔ کمزوروں کو دوست رکھنا، جو غریب غربا ہیں، کمزور ہیں، ان کو آپ دوست رکھیں، اس سے بھی اللہ رب العزت آپ پر رحم کرے گا اور آپ کی مالی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ کھانا کھانے کے بعد جب آپ کھانا کھا لیں، کلی ولی کر لیں، اس کے بعد خلال کریں۔ دانتوں میں خلال کرنے سے بھی رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے، اور خلال کرنے کے بعد بھی کلی کر لیں، کیونکہ اس کا جو غذا کے ذرے ہوتے ہیں وہ آپ کے منہ میں موجود نہیں رہنا چاہیے۔ اچھا، امانت داری، صحیح کاموں میں مصروفیت، یعنی کہ امانت داری سے پیش آئیں آپ معاشرے کے اندر، اور صحیح معنوں میں اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مصروف رکھیں۔ جمعے کے روز ناخن کاٹنے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ عقیق کی انگوٹھی، جیسے یہ عقیق کی انگوٹھی یا کوئی عقیق کی انگوٹھی پہننے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ یاقوت کی انگوٹھی پہننے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ استغفار میں کثرت کریں، کثرت سے استغفار پڑھنے سے بھی رزق میں اللہ رب العزت اضافہ فرماتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کثرت سے پڑھیے، آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ تنہائی میں مومنوں کے لیے دعا کیجئے، مسلمانوں کے لیے دعا کیجئے، اس سے بھی اللہ رب العزت آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے بلند آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھیے، اس کے بعد سورہ توحید پڑھیے، آیت الکرسی زیادہ سے زیادہ پڑھیے، دن بھر میں کئی دفعہ پڑھ لیجئے، اس سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ صبح صادق میں 100 مرتبہ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز فجر پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، اس کو پڑھنے سے بھی آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور سورہ یاسین کو آپ کوشش کیجئے دن بھر میں ایک ٹائم سونے سے پہلے ضرور پڑھیے، اس سے بھی آپ کے رزق میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ مجھ کو دیجئے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ بات کریں گے۔ والسلام، اللہ حافظ، خدا حافظ۔